محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مجبور غریب باپ نے اپنی گونگی بیٹی کی شادی ایک جاگیردار سے کر دی۔ رخصتی کے وقت بیٹی روتی رہی، لیکن جب باپ نے اسے گاڑی میں بٹھایا تو اس نے کچھ بولنے کی بجائے باپ کے ہاتھ پر اپنے ناخن سے ایک لفظ لکھ دیا۔ باپ نے جیسے ہی اس لفظ کو پڑھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ اپنا سر پیٹنے لگا، کیونکہ اس نے لکھا تھا کہ زینب ابھی بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں اس تنہا دنیا میں اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ غفور کے لیے یہ صدمہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن اس نے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ وہ ایک مضبوط اور باوقار انسان تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک رعب اور کشش تھی۔ وہ کوئی بھکاری یا کمزور انسان نہیں تھا، حالات کی ٹھوکروں سے بکھر جاتا، بلکہ وہ ایک محنتی اور باہمت مرد تھا جس نے کبھی حالات کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اس نے اپنی ننھی سی جان کو اپنے مضبوط بازوؤں میں سمیٹا اور فیصلہ کیا کہ وہ زینب کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دے گا۔ وہ دن رات محنت کرتا تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ اس کے لیے کھلونے لاتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا اور راتوں کو جاگ کر اس کی نیند کی پہرے داری کرتا۔ جب زینب تھوڑی بڑی ہوئی اور اس کی عمر کے بچے بولنے لگے تو غفور کو احساس ہوا کہ اس کی بیٹی کے ہونٹ خاموش ہیں، وہ بول نہیں سکتی۔ یہ احساس اس کے لیے تکلیف دہ ضرور تھا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی سے کم ہے۔ محلے والوں کی نظریں اس پر چبھنے لگیں کیونکہ وہ بول نہیں سکتی تھی۔ محلے کی عورتیں جب بھی غفور کے گھر آتی تو ہمدردی کے روپ میں زہر اگل کر جاتی۔ غفور کا رویہ بہت پر اسرار اور گہرا تھا۔ وہ یکدم اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتا تھا، بلکہ حالات کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کا رویہ اور اس کی نظروں کا مفہوم کھلتا تھا۔ وہ جب زینب کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں محبت اور تحفظ کا ایک سمندر موئزن ہوتا، جس کی گہرائی کو صرف زینب ہی سمجھ سکتی تھی۔ ایک دن محلے کی کچھ عورتیں آئیں اور زینب کو دیکھ کر منہ بناتے ہوئے بولیں، غفور بھائی، یہ بچی تو بالکل گونگی ہے، تم اسے کسی حکیم کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے یا کسی پیر کے پاس لے جاؤ؟ آج کل تو ان پیروں کا بڑا زور ہے، کوئی تعویذ دھاگا کرواؤ، شاید اس کی زبان کھل جائے، کس نے کالا جادو نہ کر دیا ہو۔ غفور نے یہ سن کر اپنے چہرے پر کوئی بے چارگی یا کمزوری نہیں آنے دی۔ وہ ایک دم سے نہیں بھڑکا، بلکہ انتہائی مضبوطی اور ٹھنڈے مزاج سے ان عورتوں کی طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں ایک ایسا رعب تھا کہ عورتیں سہم گئیں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا، میری بیٹی اللہ کی رضا پر راضی ہے، مجھے اس کے لیے کسی حکیم یا کسی جعلی پیر کے آستانے پر جا کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا اور نہ ہی اپنی بیٹی کو ذلیل کروانا ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ ایک دن ضرور بولے گی، اور اگر نہ بھی بولی تو یہ میرا غرور ہے، کوئی بوجھ نہیں۔ غفور کی اس دو ٹوک اور روبدار بات پر عورتیں اپنا سا منہ لے کر چلی گئیں، لیکن یہ باتیں زینب کے معصوم ذہن پر نقش ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی تو اسے وہاں ایک عجیب سا سکون اور طاقت نظر آتی جو اسے بھی ہمت دیتی تھی۔ غفور جب کام سے واپس آتا تو زینب بھاگ کر اسے پانی دیتی اور وہ اسے گلے لگا کر ماتھا چومتا۔ زینب کے چہرے پر مسکراہٹ تو آ جاتی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاموش اداسی ہمیشہ چھپی رہتی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے باپ کی نظروں کا مفہوم سمجھنے لگی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ جب وہ سوتی ہوئی محسوس ہوتی تو غفور دیر تک اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا، اور اس کی آنکھوں میں ایک انکہی فکر ہوتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور زینب نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو محلے والوں کے طعنوں میں مزید شدت آ گئی۔ اب بات اس کے گونگے پن سے آگے بڑھ کر اس کے مستقبل تک پہنچ چکی تھی۔ محلے کی عورتیں غفور کو سرے راہ روک کر طعنے دیتی کہ اب تو بیٹی جوان ہو گئی ہے، کب تک اسے گھر میں بٹھا کر رکھو گے؟
کوئی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ کون کرے گا اس گونگی سے شادی؟ غفور ان کی باتوں پر اندر سے کٹ کر رہ جاتا، لیکن اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح مضبوط اور پروقار ہوتا۔ وہ کہتا، میری بیٹی کوئی بیچنے کا سامان نہیں کہ مجھے اس کی فکر کھائے جا رہی ہو۔ میرے رب اس کے نصیب کا فیصلہ کرے گا، اور جب تک میں زندہ ہوں میری بیٹی شہزادیوں کی طرح میرے گھر میں راج کرے گی۔ غفور لوگوں کے سامنے تو ایک چٹان بنا رہتا، لیکن جب وہ رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں جاتا تو اس کے دل کا درد اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگتا۔ وہ جانتا تھا کہ معاشرہ کتنا ظالم ہے۔ وہ اکثر سوچتا کہ میرے بعد میری اس معصوم بچی کا کیا بنے گا۔ زینب یہ سب دیکھتی اور سنتی تھی۔ وہ جب دیوار کے پیچھے چھپ کر محلے والوں کے طعنے سنتی تو اس کا دل خون کے آنسو روتا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر گھنٹوں روتی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی کہ اسے زبان کیوں نہیں دی۔ وہ اپنے باپ کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ اس کا باپ اس کی خاطر دن رات کتنی مشقت کر رہا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بول کر اپنے باپ کو بتائے کہ بابا، آپ میرے لیے اتنے فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہی پوری زندگی گزار لوں گی۔ لیکن اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے اور صرف آنسو ہی اس کی زبان تھے۔ ایک رات غفور دیر سے گھر لوٹا۔ وہ تھکا ہارا تھا، لیکن اس کے چہرے کی کشش اور رعب میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے زینب کو دیکھا جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ غفور نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی شفقت اور درد تھا جو آہستہ آہستہ نمایاں ہو رہا تھا۔ غفور کی آنکھیں جیسے زینب سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا کہ جب تک اس کے جسم میں جان ہے وہ اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ زینب نے اپنے باپ کا مضبوط ہاتھ پکڑا اور اپنے چہرے سے لگایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا کہ وہ ایک گنگی لڑکی ہے اور معاشرہ کبھی بھی ایسی لڑکی کو قبول نہیں کرتا۔ اسے اپنے باپ کی عزت اور وقار کا بہت زیادہ خیال تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کو اس کی وجہ سے سر جھکانا پڑے۔ غفور نے ہمیشہ اس کے گرد اپنا پیار اور تحفظ کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر رکھی تھی جسے کوئی آسانی سے گرا نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ اسے بتاتا تھا کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت اور سمجھدار بچی ہو، اور تمہیں کسی کے بولنے یا نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تم میری طاقت ہو، میری کمزوری نہیں۔ غفور کی یہ باتیں زینب کے دل میں اتر جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ دنیا کا دستور کیا ہے، اور وہ اس دستور کے مطابق ایک گنگی لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کا دکھ یہ نہیں تھا کہ وہ بول نہیں سکتی، اس کا دکھ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے اس کا مضبوط اور غیرت مند باپ لوگوں کی ہمدردیوں اور طعنوں کا نشانہ بن رہا تھا۔ وہ روز رات کو اپنے باپ کے پرسکون اور رعبدار چہرے کو دیکھ کر روتی اور اپنے رب سے دعا کرتی کہ یا تو اسے زبان دے دے یا پھر اسے اس دنیا سے اٹھا لے تاکہ اس کے باپ کو سکون مل سکے۔ غفور کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف زینب کی خوشی تھا۔ اس نے اپنی پوری جوانی صرف اس بچی کے نام کر دی۔ اس نے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی ستیلی ماں اس کی معصوم گنگی بیٹی کو وہ پیار نہیں دے سکے گی جو وہ دے رہا ہے۔ وہ تنہائی اس معاشرے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی میں ایک طوفان ہوتا تھا۔ وہ اپنے اندر جو دبائے رکھتا تھا وہ کبھی بھی یکدم غصہ نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے رویے اور اس کی نظروں کا مفہوم بہت آہستہ آہستہ اور گہرائی کے ساتھ کھلتا تھا۔ جب بھی کوئی شخص زینب کو حقارت سے دیکھتا تو غفور کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور غصہ ابھرتا جو سامنے والے کو خوف زدہ کر دیتا تھا۔ وہ الفاظ کی بجائے اپنے نظروں سے لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلا دیتا تھا۔ زینب اپنے باپ کی اس خوبی کو بہت پسند کرتی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ کتنا عظیم ہے اور اس نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ احساس زینب کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ وہ چاہ کر بھی اس کا درد نہیں بانٹ سکتی، وہ چاہ کر بھی اسے لفظوں میں تسلی نہیں دے سکتی، اور وہ صرف اپنے آنسوؤں سے اپنے باپ کے قدم دھو سکتی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی بے بسی تھی۔ غفور اور زینب دونوں ایک دوسرے کے لیے جی رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کا درد سمجھتے تھے، لیکن دونوں خاموش تھے۔ غفور کی خاموشی میں اس کی طاقت چھپی تھی اور زینب کی خاموشی میں اس کی بے بسی۔ محلے کی عورتیں اکثر غفور کے گھر کا چکر لگاتی رہتی اور ہر بار کوئی نیا تانا، کوئی نئی ہمدردی لے کر آتی، لیکن جب غفور ہمیشہ ان کے سامنے ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑا رہتا، اس نے کبھی کسی کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ اس کی بیٹی کو حقیر سمجھے۔ وہ اپنے کام پر جاتا تو اس کا ذہن ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرف لگا رہتا۔ وہ سوچتا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کا اس ظالم دنیا میں کیا بنے گا؟ کون اس کی خاموش التجائیں سنے گا؟ کون اس کے آنسو پہنچے گا؟ غفور کا دل یہ سوچ کر کانپ جاتا، لیکن وہ اپنے چہرے پر ہمیشہ ایک پرسکون اور روبدار تاثر قائم رکھنا۔ وہ زینب کے سامنے کبھی کمزور نہیں پڑتا تھا۔ زینب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر ہمت پکڑتی تھی۔ وہ گھر کا سارا کام کاج کرتی، اپنے باپ کے لیے کھانا بناتی اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ وہ اپنے عمل سے ثابت کرتی تھی کہ وہ گنگی ضرور ہے لیکن اپاہج نہیں۔ وہ اپنے باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی، لیکن معاشرے کی نظروں میں وہ صرف ایک بوجھ تھی، اور یہی بات غفور اور زینب دونوں کے لیے ایک خاموش اذیت تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ غفور کی عمر بڑھ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی فکریں بھی بڑھ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ زینب کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسے ایک نہ ایک دن اپنی بیٹی کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا، لیکن فی الحال وہ صرف اور صرف اپنی بیٹی کو زمانے کے سرد و گرم سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں محبت اور فکر کا ایک ایسا سمندر تھا جس کی لہریں آہستہ آہستہ ساحل سے ٹکراتی تھیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی نظروں کا مفہوم مزید گہرا اور پر اسرار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا کہ ایک دن محلے کی تنگ گلیوں اور کچی گلیوں میں ایک ایسی چمکدار اور بڑی گاڑی آ کر رکی جس نے پورے محلے میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ لوگ اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانکنے لگے کہ اس غریب بستی میں اتنے امیر لوگ کس کے ہاں آئے ہیں۔ وہ گاڑی سیدھی غفور کے دروازے پر آ کر رکی۔ اس میں سے کچھ نہایت ہی خوش لباس اور امیر تب لوگ باہر نکلے اور انہوں نے غفور کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ غفور نے جب دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے اجنبیوں کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے ان لوگوں کو اندر بلایا اور ٹوٹی ہوئی چارپائیوں پر صاف چادریں بچھا کر انہیں عزت سے بٹھایا۔ ان لوگوں نے غفور کو بتایا کہ وہ شہر سے بہت دور ایک بہت بڑے جاگیردار اور انتہائی امیر شخص کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ غفور کی بیٹی زینب کا رشتہ اپنے مالک کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ غفور یہ سن کر ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی روبدار آنکھوں میں حیرت اور تفشیش کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے انتہائی ٹھنڈے اور مضبوط لہجے میں پوچھا کہ اتنے بڑے اور امیر لوگ مجھ غریب کی گنگی بیٹی کا رشتہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم نہیں کہ میری بچی بول نہیں سکتی؟ ان لوگوں نے نہایت ادب سے جواب دیا کہ ان کے مالک کو ایک انتہائی شریف اور با کردار لڑکی کی تلاش ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ لڑکی گونگی ہے یا غریب، وہ صرف ایک نیک سیرت جیون ساتھی چاہتے ہیں، اور انہوں نے زینب کی شرافت کے چرچے سنے ہیں۔ غفور کا دل یہ باتیں سن کر اندر ہی اندر تشکر سے بھر گیا۔ اسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی برسوں کی دعائیں سن لی ہوں اور اس کی معصوم بچی کے لیے غیب سے کوئی ایسا فرشتہ بھیج دیا ہے جو اسے اس ظالم دنیا کے تانوں سے بچا لے گا۔
غفور نے کوئی لالچ نہیں دکھایا، اس نے ان لوگوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنا سر فخر سے بلند رکھتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی میرا غرور ہے، اور اگر میرا مالک میری بچی کو عزت اور محبت دے گا تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ غفور نے حامی بھر لی تو ان لوگوں کے چہروں پر خوشی چھا گئی۔ وہ لوگ غفور سے رخصت ہوئے تو غفور سیدھا زینب کے کمرے میں گیا۔ زینب اس وقت فرش پر بیٹھی کچھ کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ زینب اس غفور اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور طمانینت تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ زینب کے سر پر رکھا اور انتہائی نرمی سے بولا، میری شہزادی، تیری خاموشیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ تیرے لیے بہت دور سے ایک ایسا رشتہ آیا ہے جو تجھے وہ سب کچھ دے گا جو میں تجھے نہیں دے سکا۔ وہ لوگ تجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے اور تیری عزت کریں گے۔ میں نے انہیں ہاں کہہ دی ہے۔ غفور کو لگا کہ یہ سن کر زینب خوشی سے شرما جائے گی یا اس کے گلے لگ جائے گی، لیکن جیسے ہی زینب نے یہ الفاظ سنے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور ایک ایسا خوف ابھرا جیسے کسی نے اس کے سامنے موت کا پروانہ رکھ دیا ہو۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ کانپتے ہوئے اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی اور اس کا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ غفور نے جب اپنی بیٹی کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل تڑپ اٹھا تھا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کے خوف اور اس وحشت کو بالکل غلط سمجھا۔ غفور کو لگا زینب اس لیے رو رہی ہے کیونکہ اسے اپنے باپ اور اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ غفور نے جھک کر زینب کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ اس نے زینب کے ماتھے کو چوما اور انتہائی جذباتی اور گہرے لہجے میں بولا، میری جان، مجھے پتہ ہے تو مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ تو یہ سوچ کر رو رہی ہے کہ تو اپنے بوڑھے باپ کو کیسے چھوڑ کر جائے گی، لیکن میری بچی، یہ دنیا کا دستور ہے، ہر بیٹی کو ایک دن اپنا گھر چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ تو کب تک میرے پاس رہے گی؟ مجھے تیری فکر ہر وقت کھائے جاتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ایک ایسا گھر چنا ہے جہاں تجھے کوئی بھی طعنہ نہیں دے گا۔ وہاں تو ملکہ بن کر رہے گی، تیرا باپ تیرے بغیر مر تو جائے گا، لیکن تیری خوشی اور تیری حفاظت کے لیے مجھے یہ دکھ برداشت کرنا ہوگا۔ غفور کے یہ الفاظ زینب کے دل پر پتھر کی طرح چڑھ رہے تھے، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کو چیخ چیخ کر بتائے کہ وہ اس سے دور جانے کے دکھ میں نہیں رو رہی، بلکہ اس رشتے کے نام سے ہی اس کی روح کانپ رہی ہے۔ وہ کچھ ایسا جانتی تھی جو اس کے باپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن اس کی زبان پر لگی مہر اسے بے بس کر رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر ہچکیاں لے رہی تھی، اور غفور اسے جدائی کا دکھ سمجھ کر تسلیاں دے رہا تھا۔ غفور کا ہر لفظ زینب کے اندر ایک نیا خوف پیدا کر رہا تھا۔ غفور اپنے چھوٹے سکون اور اپنی طمانینت میں اتنا مگن تھا کہ وہ زینب کی آنکھوں میں چھپے اس بھیانک خوف کو پڑھ ہی نہیں سکا۔ وہ آہستہ آہستہ زینب کو سمجھاتا رہا، اور زینب اپنے باپ کی اس لا علمی پر اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ اس دن کے بعد لڑکے والوں کے غفور کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا، اور وہ لوگ جب بھی آتے اپنے ساتھ ڈھیروں مہنگے تحائف، کپڑے، زیورات اور مٹھائیاں لے کر آتے۔ غفور کی چھوٹی سی کچی حویلی ان قیمتی چیزوں سے بھرنے لگی۔ غفور ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا کہ اس کی بیٹی کتنے اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے میں جا رہی ہے جہاں اسے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن زینب کے لیے وہ قیمتی کپڑے اور زیورات سانپ اور بچھو کی طرح تھے۔ وہ جب بھی ان تحفوں کو دیکھتی اس کا دم گھٹنے لگتا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا کہ یہ تحفے نہیں ہیں بلکہ اس کی موت کا سامان ہے۔ لڑکے والے جب بھی آتے زینب اپنے کمرے کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ جاتی، اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتیں اور اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوب جاتا۔
وہ ان لوگوں کی آوازیں سن کر خوف سے کانپتی تھی، لیکن غفور اسے بلاتا کہ وہ آ کر اپنے تحفے دیکھے، لیکن زینب دروازے کی اوٹ سے اپنے باپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہنستے اور پرسکون باتیں کرتے دیکھتی تو اس کے قدم وہیں جم جاتے۔ وہ اپنے باپ کے چہرے کا وہ سکون نہیں چھیننا چاہتی تھی جو اس رشتے کے بعد غفور کے چہرے پر آیا تھا۔ غفور کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتر گیا تھا، وہ اب راتوں کو سکون سے سوتا تھا، اور جب وہ زینب کو تحفے دکھاتا تو اس کی آنکھوں ایک ایسا غرور ہوتا تھا جو اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ محلے کی عورتیں جو کل تک غفور کو طعنے دیتی تھیں اور زینب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں، اب ان تحفوں اور اس امیری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگیں۔ خالہ سغرا اور دیگر عورتیں اب روز غفور کے گھر کا چکر لگاتی، وہ ان مہنگے جوڑوں اور زیورات کو دیکھتی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی اور وہ اپنے ہونٹ چباتی، اور ان کے دلوں میں رشک اور حسد کا طوفان برپا ہوتا۔ وہ ان منافقت سے غفور کو مبارکباد دیتی اور کہتی، غفور بھائی، تمہاری تو لاٹری نکل گئی، اتنی بڑی قسمت تو بولنے والی لڑکیوں کی نہیں ہوتی جتنی اس گنگی کی نکلی ہے۔ غفور ان کی باتیں سن کر کوئی تکبر نہیں کرتا تھا، بلکہ انتہائی سنجیدگی اور وقار سے کہتا تھا، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے، اس نے میری بیٹی کے نصیب اچھے لکھے ہیں۔ محلے کی عورتیں جب زینب کے پاس جاتی تو وہ اسے دیکھ کر رشک کرتی، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ جس لڑکی کے نصیب پر وہ رشک کر رہی ہیں وہ اندر سے کتنی خوف زدہ اور ٹوٹی ہوئی ہے۔ عورتیں زینب سے کہتی کہ تو اب رانی بن کر رہے گی، اتنے امیر لوگ ہیں، تیرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ زینب ان کی باتیں سنتی اور اس کے دل میں ایک ایسی چیخ ابھرتی جسے وہ زبان سے ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، وہ ساری ساری رات جاگ کر روتی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتی کہ کسی طرح یہ رشتہ ٹوٹ جائے، اور وہ اپنے باپ کے کمرے میں کے باہر کھڑے ہو کر اسے اپنے باپ کے پرسکون چہرے کو دیکھتی، اور اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ جائے اور اسے ایک کاغذ پر لکھ کر بتا دے کہ حقیقت کیا ہے۔ اسے یاد تھا کہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ غفور کو کوئی صدمہ یا پریشانی نہ دی جائے ورنہ اس کی جان جا سکتی ہے۔ زینب اپنے باپ کی جان کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے سکون کی خاطر ہر دکھ سہ لے گی، چاہے اسے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ وہ ہر بار ہمت کر کے قلم اٹھاتی کہ وہ اپنے باپ کو سب کچھ لکھ کر بتا دے، لیکن پھر اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ کاغذ پھاڑ دیتی ہیں، اور اس کی خاموشی میں سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی، اور اس کا باپ اس خاموشی کو اس کی شرم و حیا اور جدائی کا دکھ سمجھ رہا تھا۔ غفور اپنے دوستوں اور محلے والوں میں فخر سے بتاتا تھا کہ لڑکے والے کتنے شریف اور خاندان لوگ ہیں، وہ زینب کے لیے ڈھیروں سامان لاتے ہیں اور انہوں نے شادی کے سارے اخراجات بھی خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ غفور کا سر فخر سے بلند تھا اور اس کی چال میں ایک عجیب سا اعتماد آ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر سایہ کر دیا ہے، لیکن وہ نہیں یہ جانتا تھا کہ وہ سایہ نہیں بلکہ ایک کالی رات ہے جو اس کی بیٹی کی زندگی کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ ایک ایسا المناک کھیل تھا جس میں باپ اپنی محبت اور لا علمی میں بیٹی کو موت کے منہ میں دھکیل رہا تھا، اور بیٹی اپنے محبت اور باپ کے سکون کی خاطر خاموشی سے اس موت کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ شادی کی تاریخ بہت جلدی رکھ دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جلد از جلد زینب کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ غفور کو اس میں ان کی شرافت نظر آئی۔ وہ سمجھا کہ وہ لوگ زینب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اسے جلد اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتے ہیں، اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ گھر میں رونق لگ گئی، محلے کی عورتیں گیت گانے لگیں،
لیکن ان گیتوں کی آواز زینب کے کانوں میں ماتم کی طرح گونجتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ان عورتوں کو دیکھتی جو اس کی قسمت پر رشک کرتی تھیں، اور لیکن وہ تنہا اپنے اندر ایک طوفان سمیٹے ہوئے تھی، ایک ایسا راز جو اس کی جان لے رہا تھا، لیکن وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ غفور دن رات بھاگ دوڑ کر رہا تھا، اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو وہ اپنی بیٹی کی رخصتی کو ایک یادگار دن بنانا چاہتا تھا۔ زینب کے دل کی دھڑکنیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بے ترتیب ہو رہی تھیں، اور اس کا خوف ایک ایسے سمندر کا روپ دھار چکا تھا جس میں وہ ڈوب رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر لگی خاموشی کی مہر نے اسے کسی سے مدد مانگنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اور غفور اپنے اسی پروقار اور پرسکون انداز میں اپنی بیٹی کی قربانی کی تیاری میں مگن تھا، یہ سمجھے بغیر کہ وہ اپنی ہی جان کو کس اندھے کنویں میں دھکیل رہا ہے۔ اور وہ زینب کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر اسے اس نئے گھر کے آداب سکھاتا، اور زینب ان باتوں کو سن کر اندر اندر مرتی رہتی۔ اس کا ہر سانس ایک عذاب بن چکا تھا، اور اس عذاب کا کوئی گواہ نہیں تھا سوائے اس نے اپنے آنسوؤں کے، جو رات کی تاریکی میں اپنے تکیے میں جذب کر دیتی تھی، تاکہ صبح اس کا باپ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ زینب کی خاموش چیخیں دفن ہو رہی تھی، جنہیں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ زینب کے دل میں اٹھنے والے اس خوفناک طوفان کی جڑیں دراصل ان دونوں میں پیوست تھیں۔ جب اس نام نہاد امیر اور معزز رشتے کا ذکر تک غفور کے گھر میں نہیں ہوا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، جب ایک دوپہر زینب گھر کے صحن میں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی، اور اس سے پہلے کہ زینب اٹھ کر دروازہ کھولتی، اس کی پرانی اور بچپن کی سہیلی کلثوم ہانپتی کانپتی اور بدحواسی سی اندر داخل ہوئی۔ کلثوم کی شادی کچھ سال پہلے شہر میں ہوئی تھی، اور وہ کبھی کبھار ہی گاؤں آتی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جس نے زینب کو اپنی جگہ پر جما دیا تھا۔ کلثوم نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بھاگ کر زینب کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے زینب کے دونوں ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زینب حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ کچھ پوچھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں کلثوم سے ہزاروں سوال کر سکتی تھیں۔ کلثوم نے اپنے آنسو صاف کیے اور ادھر ادھر دیکھ کر یوں سرگوشی میں بولنا شروع کیا جیسے اسے ڈر ہو کہ دیواریں بھی ان کی باتیں سن رہی ہیں۔ اس نے زینب کو بتایا کہ زینب میری بہن، میں تجھے ایک ایسی بات بتانے کے لیے آئی ہوں جو تیری زندگی اور موت کا فیصلہ کر دے گی۔ کل ہی میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ شہر کے اس بڑے جاگیردار کی نظریں تم پر پڑ گئی ہیں، اور جس کا نام علاقے میں بہت عزت سے لیا جاتا ہے، لیکن وہ اندر سے ایک درندہ، اور یہاں پر جو غریب اور مجبور لڑکیوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ ان سے شادی کا جھوٹا ناٹک رچاتا ہے، پھر انہیں شہر لے جا کر فحاشی کے اڈوں پر بیچ دیتا ہے۔ وہ عورتوں کا سودا کرنے والا ایک بے رحم انسان ہے جس کا کام ہی معصوم لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلنا ہے۔ میرے شوہر اس کے ایک گودام میں کام کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس درندے کے کالے کرتوت دیکھے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اس ظالم کا اگلا شکار غفور چاچا کی بیٹی ہے، تو انہوں نے مجھے راتوں رات یہاں بھیجا ہے کہ میں تجھے خبردار کر دوں۔ کلثوم کی یہ باتیں سن کر زینب کے دل و دماغ پر جیسے ہزاروں بمب پھٹ گئے۔ اس کا پورا جسم ایک دم سے سن ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو اور آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ کلثوم اس مسلسل جھنجھڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ زینب چاچا غفور کو اس درندے کی کوئی حقیقت معلوم نہیں، وہ اس کے ظاہری روب اور دولت سے دھوکہ کھا جائیں گے۔
تو نے کسی بھی قیمت پر اس شخص سے شادی کے لیے ہاں نہیں کرنی، ورنہ تجھے ایک ایسی منڈی میں لے جا کر بیچے گا جہاں سے موت کے علاوہ اور کوئی راستہ واپس نہیں آتا۔ اپنے باپ کو سب کچھ بتا دے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ کلثوم یہ سب بتا کر جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے واپس چلی گئی، لیکن زینب پیچھے کے لیے ایک ایسا جہنم چھوڑ گئی تھی جس کی آگ میں اسے اب تنہا جلنا تھا۔ زینب کئی گھنٹوں تک اس جگہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کا باپ جو اس کے لیے ایک مضبوط چٹان تھا، اب اس کے لیے دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا تھا، اور اسے کیسے یہ سب بتائے۔ شام کے وقت جب غفور واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک انوکھی سی چمک اور سکون بھی تھا۔ غفور نے آتے ہی زینب کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹی، آج میں نے شہر کے اس بڑے جاگیردار کے بارے میں سنا ہے کہ وہ تیرے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا نیک اور خدا ترس انسان ہے۔ اگر یہ رشتہ آ گیا تو میری زندگی کی سب سے بڑی فکر ختم ہو جائے گی۔ تیرا باپ اب اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے۔ میری جان، میں اب زیادہ مشقت نہیں کر سکتا۔ مجھے ہر وقت یہ ڈر کھائے جاتا ہے کہ میرے بعد اس ظالم معاشرے میں تیرا کیا بنے گا، لیکن اب لگتا ہے کہ میرے اللہ نے میری سن لی ہے۔ غفور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایک ایسی خوشی اور طمانینت تھی جو زینب نے برسوں سے نہیں دیکھی تھی۔ غفور کی آواز میں جو سکون تھا، اس نے زینب کے ہونٹوں پر اور اس کے ہاتھوں پر ایک ایسی زنجیریں باندھ دی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ لکھ یا اشاروں سے اپنے باپ کو سچ نہ بتا سکی۔ زینب نے اپنے باپ کی ان بوڑھی لیکن مضبوط آنکھوں میں دیکھا جن میں صرف اور صرف اس کی بیٹی کے محفوظ مستقبل کے خواب تیر رہے تھے۔ غفور اپنے وقار اور اپنی انا میں ایک ایسا پہاڑ تھا جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، لیکن اپنی بیٹی کی محبت میں آج وہ اتنا خوش تھا کہ وہ اسے شراب ایک خوبصورت نگلستان لگ رہا تھا۔ زینب جانتی تھی کہ اگر اس نے اس وقت اپنے باپ کو سچ بتا دیا تو غفور اور اس جاگیردار کا تو وہ حشر کر دے گا، سو کرے گا، لیکن اس بھیانک سچائی کا صدمہ غفور کی جان لے لے گا۔ غفور کا دل پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے کسی بھی قسم کی ذہنی پریشانی سے سختی سے منع کیا تھا۔ زینب نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ کے چہرے کا یہ سکون اور یہ مسکراہٹ کسی قیمت پر بھی نہیں چھینے گی۔ اس نے سوچ لیا اگر اس کی قربانی سے اس کے باپ کو سکون کی موت نصیب ہو سکتی ہے تو وہ ہنسی خوشی اس جہنم میں چھلانگ لگا دے گی۔ اس نے اپنے اندر اٹھنے والے خوف کے ہر طوفان کو اپنی خاموشی کی چادر تلے چھپا لیا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب رشتہ آیا اور لڑکے والوں کا سامان لینے تو زینب کی خاموشی میں ایک موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ وہ ڈرتی تھی، کانپتی تھی، لیکن اس کا باپ اس ڈر کو بیٹی کی فطری شرم و حیا اور باپ کا گھر چھوڑنے کا دکھ سمجھتا رہا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو غفور نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی نکالی۔ وہ اپنی بیٹی کو اس شان سے رخصت کرنا چاہتا تھا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اس نے گھر کو روشنیوں سے سجا دیا، محلے کی عورتیں ڈھولک پر گیت گاتی تھیں، اور غفور ایک مضبوط اور پروقار باپ کی طرح ان سب انتظامات کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور تھا کہ وہ اپنی گونگی بیٹی کو اتنے بڑے گھر میں بیاہ رہا ہے جہاں اسے کبھی کوئی دکھ نہیں ملے گا۔ غفور جب بھی زینب کے لیے لال جوڑا اور زیورات لاتا تو زینب کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ وہ ان کپڑوں کو یوں دیکھتی جیسے وہ اس کا کفن ہو۔ محلے والوں کا رشک اور حسد عروج پر تھا۔ عورتیں غفور کی خوش قسمتی کی قسمیں کھاتی تھیں اور زینب کو دیکھ کر جلتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ اس دلہن کے اندر کیسی قیامت برپا ہے۔
وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا، آخر کار وہ بھیانک دن آ ہی گیا جس کا زینب کو خوف تھا۔ شادی کا دن کسی عذاب کی طرح طلوع ہوا اور دلہا اپنے پورے لاؤ لشکر اور ظاہری شرافت کا لبادہ اوڑھے غ- غفور کے غریب خانے پر اترا۔ غفور نے آگے بڑھ کر پوری عزت اور وقار کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ غفور کی کمر سیدھی تھی اور اس کا ماتھا فخر سے چوڑا تھا۔ وہ کسی کے سامنے جھکنے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے دولہے کو یوں گلے لگایا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ دولہا بھی نہایت منافقت اور عاجزی سے غفور کے سامنے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ زینب اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی اور اس کا دل خوف سے اس قدر زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اور اس شخص کا چہرہ بظاہر پرسکون تھا، لیکن زینب کو اس کی آنکھوں میں وہ درندگی اور وہ وحشت صاف نظر آ رہی تھی جس کا ذکر کلثوم نے کیا تھا۔ نکاح کا وقت آیا تو زینب کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ جب اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اور غفور اور محلے کی عورتوں نے اسے دلہن کی طرح گھبراہٹ سمجھا اور غفور کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی کہ میری بچی گھبرا مت، تیرا باپ تیرے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ سن کر زینب کا دل مزید خون کے آنسو رونے لگا۔ اس کا باپ کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ نکاح کے بعد وہ ایک ایسی دنیا میں چلی جائے گی جہاں اس کی کوئی چیخیں نہیں سنے گا۔ رخصتی کا وقت قریب آیا تو ماحول میں ایک عجیب سی اداسی اور بوجھل پن سا چھا گیا۔ غفور جو اب تک ایک چٹان کی طرح مضبوط کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی، لیکن اس نے اپنی آواز میں کوئی کپاہٹ نہیں آنے دی۔ وہ زینب کے پاس آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زینب اپنے باپ کے وجود سے یوں چمٹ گئی جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ وہ غفور کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ اشاروں سے اور اپنے آنسوؤں سے اپنے باپ کو التجا کر رہی تھی کہ وہ اسے اس شخص کے ساتھ نہ بھیجے۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اسی گھر میں ایک کونے میں پڑی رہے گی، لیکن وہ اس جہنم میں نہیں جائے گی۔ غفور نے زینب کی اس حالت کو بیٹی کی اپنے ماں باپ سے محبت اور جدائی کا دکھ سمجھا۔ غفور نے نہایت نرمی لیکن مضبوطی سے زینب کے ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹائے اور اسے اپنے کاندھے کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ غفور کے چہرے پر ایک باپ کی شفقت بھی تھی اور ایک مرد کا وقار بھی۔ اس نے زینب کے آنسو صاف کیے اور نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میری شہزادی ایسے نہیں روتے، تو میری عزت ہے اور بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن اپنا گھر بسانا ہی ہوتا ہے۔ دیکھ تیرا شوہر کتنا شریف انسان ہے، وہ تیرا بہت زیادہ خیال رکھے گا، جا میری بچی خوش رہ۔ غفور کے یہ الفاظ زینب کے لیے موت کے پروانے پر مہر کی طرح تھے۔ دولہا بھی وہاں کھڑا نہایت معصومیت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ غفور نے زینب کا ہاتھ دولہے کے ہاتھ میں دیا اور اس سے کہا کہ میری بچی بول نہیں سکتی لیکن یہ بہت سمجھدار ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ دولہے نے بڑی شرافت سے سر ہلا کر حامی بھر لی اور زینب کو گاڑی کی طرف لے جانے والا زینب کے قدموں زمین پر جم نہیں رہے تھے، اس کے پیروں میں منو وزن باندھ دیا گیا۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو دروازے پر کھڑا اپنی بیٹی کو سرخ جوڑے میں رخصت ہوتے دیکھ کر ایک عجیب سے سکون اور فخر کا احساس اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ زینب کو زبردستی گاڑی کے پاس لایا گیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے شدید مزاحمت کی۔ وہ گاڑی کے دروازے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ غفور نے جب یہ دیکھا کہ زینب بہت زیادہ رو رہی ہے اور گاڑی میں نہیں بیٹھ رہی تو وہ آگے بڑھا اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے زینب کو پکڑ کر گاڑی کی سیٹ پر بٹھا دیا۔
غفور نے جب زبردستی زینب کو اندر بٹھایا تو زینب پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے اندھے غار میں دھکیلی جا چکی ہے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے تھا۔ غفور نے جھک کر زینب کے سر پر آخری بار پیار کیا اور پھر اس کے چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک باپ کی وہ ساری کمائی شامل تھی جو اس نے اپنی بیٹی کے سکون کے لیے کی تھی، لیکن زینب کے لیے وہ مسکراہٹ ایک بھیانک عذاب تھی۔ جب غفور پیچھے ہٹنے لگا تو اچانک زینب نے نہایت تیزی اور مضبوطی سے اپنے باپ کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جو اس کے چہرے پر تھا۔ زینب کی گرفت اتنی سخت تھی کہ غفور ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ زینب نے روتے ہوئے اپنے باپ کی ان پرسکون آنکھوں میں آخری بار دیکھا اور اس کے ہونٹ شدت غم سے کانپ رہے تھے۔ وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنا آخری پیغام دینے کا فیصلہ کیا۔ زینب نے غفور کی چوڑی اور مضبوط ہتھیلی کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں سیدھا کیا اور اپنے انگوٹھے کے تیز اور نکیلے ناخن کو غفور کی ہتھیلی کے بیچوں بیچ پوری طاقت سے گاڑ دیا۔ غفور کے ماتھے پر حیرت سے شکنیں پڑ گئیں، لیکن اس نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ وہ اپنی بیٹی کی اس عجیب و غریب حرکت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زینب کے آنسو غفور کے ہاتھ پر گر رہے تھے اور اس کا تیز ناخن غفور کی ہتھیلی پر بے رحمی سے حرکت کر رہا تھا۔ زینب نے اپنی پوری طاقت لگا کر اور اپنے باپ کی ہتھیلی کو کھرچتے ہوئے خون رسنے تک وہاں صرف ایک لفظ لکھا۔ وہ لفظ لکھتے ہی زینب کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اس نے وہ لفظ لکھ دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے ناخن سے وہ لفظ مکمل کیا، دولہے نے تیزی سے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکا لیا اور دھوڑ اڑاتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ غفور وہیں گلی کے بیچوں بیچ بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اس کی ہتھیلی پر جہاں زینب نے ناخن سے کھرچا تھا، وہاں سے خون کی ہلکی ہلکی لکیریں ابھر رہی تھیں اور جلن ہو رہی تھی۔ غفور کا ذہن اب تک اس واقعے کی اچانک پن اور بیٹی کے اس آخری دردناک حرکت کے سحر میں تھا۔ گاڑی بہت دور جا چکی تھی اور دھول چھٹنے لگی تھی۔ محلے کے لوگ بھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، لیکن غفور کی نظریں اس دھول میں گم ہوتی گاڑی پر جمی تھیں اور اس کا ہاتھ ابھی تک اسی فضا میں معلق تھا جس پر اس کی گونگی بیٹی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور بھیانک سچائی خون سے کندہ کر دی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو نیچے اور ہتھیلی کی طرف دیکھا جہاں اس کی گونگی بیٹی نے اپنے تیز ناخنوں سے اس کی کھال کو بے دردی سے کھرچ دیا تھا۔ وہاں سے خون کی ننھی ننھی بوندیں ابھر رہی تھیں اور ان بوندوں نے مل کر ایک لفظ کی شکل اختیار کر لی۔ غفور کی بوڑھی لیکن تیز آنکھوں نے جب اس لفظ کو پڑھنے کی کوشش کی تو اس کے ماتھے پر الجھن اور پریشانی کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ اس کی ہتھیلی پر خون سے لکھا ہوا لفظ تھا سوداگر تھا۔ غفور کا ذہن فوراً ہی اس ایک لفظ کے گرد گھومنے لگا اور ایک سمجھدار اور باوقار انسان تھا، اس لیے وہ فوراً کسی نتیجے پر پہنچنے کی بجائے اس لفظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوداگر کا مطلب تو بیچنے والا ہوتا ہے، غفور نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کا مضبوط جسم ایک انجانے خوف سے ہلکا سا لرزا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زینب نے جاتے جاتے یہ لفظ کیوں لکھا؟ کیا وہ اس امیر شخص کو سوداگر کہہ رہی تھی؟ کیا وہ تحفوں اور سامانوں کی کثرت کی وجہ سے اسے سوداگر سمجھ بیٹھی تھی، یا اس لفظ کے پیچھے کوئی ایک ایسا گہرا راز چھپا ہے جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہے؟ غفور کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، لیکن اسے کوئی بھی سیدھا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا اور وہ مڑ کر اپنے گھر کی طرف اور جا رہی تھی۔ لگا تھا گلی کے نکڑ سے ہی صحیح ایک اور بدحواسی سی لڑکی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ وہ زینب کی بچپن کی سہیلی کلثوم تھی جو شہر سے سیدھی غفور کے گاؤں پہنچی تھی۔
کلثوم کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ ہانپتی ہوئی غفور کے قدموں کے پاس آ کر رکی اور اس نے خالی گلی کو دیکھ کر اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ کلثوم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ غفور جو پہلے ہی الجھن کا شکار تھا، کلثوم کو اس حالت میں دیکھ کر ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے اپنے روایتی اور سنجیدگی کو قائم رکھتے ہوئے کلثوم سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ اور زینب کی رخصتی کے وقت تم کہاں تھی؟ تم تو اس کی سب سے قریبی سہیلی ہو۔ کلثوم نے جب غفور کی یہ پرسکون اور بھاری آواز سنی تو اس کا دل مزید پھٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے غفور کی اور طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، چاچا غفور، تم لٹ گئے ہو۔ تم نے اپنی بیٹی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ جس شخص کے ساتھ تم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے وہ کوئی شریف انسان نہیں بلکہ عورتوں کا سودا کرنے والا ایک بھیانک درندہ ہے۔ وہ ایک سوداگر ہے جو غریب اور مجبور لڑکیوں کو شہر لے جا کر اندھیرے غاروں میں بیچ دیتا ہے اور ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ غفور کے دل و دماغ میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک سال گونج پڑی تھیں اور اس کا جسم اب آنکھوں کے سامنے انگاروں کی طرح چمکنے لگا۔ اس کا مضبوط وجود جو کبھی کسی طوفان سے نہیں گھبرایا تھا اب اندر سے لرزنے لگا۔ غفور نے بامشکل اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہوئے کلثوم سے پوچھا، اگر یہ سچ ہے تو میری بیٹی نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو جانتی تھی نا کہ میں اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ جھگڑ سکتا ہوں۔ کلثوم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں چاچا، وہ جانتی تھی۔ میں نے ہی اسے کچھ دن پہلے آ کر خبردار کیا تھا، لیکن اس نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ تمہاری خوشی اور تمہارے سکون کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ چاچا، زینب نے مجھے روتے ہوئے کہا تھا کہ میرے باپ نے ساری زندگی میری خاطر محنت کی، لوگوں کے طعنے سنے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو اس کی زندگی اور اس کے سکون کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لے گی۔ وہ ہنسی خوشی اس جہنم میں چلی گئی تاکہ تم دنیا والوں کے سامنے فخر سے سر اٹھا کر جی سکو۔ وہ تمہاری خوشی کے لیے قربان ہو گئی۔ چاچا، اس نے تمہاری جان بچانے کے لیے خود کو خاموشی سے موت کے حوالے کر دیا۔ اور کلثوم کے یہ الفاظ غفور کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ اس کی وہ بیٹی جس کے بولنے کی آواز اس نے کبھی نہیں سنی تھی، آج اس کی خاموشی غفور کے کانوں میں چیخ چیخ کر ماتم کر رہی تھی۔ غفور کو اب وہ سارے مناظر یاد آنے لگے، جب زینب تحفوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی تھی، جب وہ کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھتی تھی، جب نکاح کے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے اور جب رخصتی کے وقت وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ غفور کا ذہن جو اب تک ایک چٹان کی طرح مضبوط تھا اب ریت کی دیوار کی طرح گرنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی لا علمی اور اپنے نام نہاد سکون کی خاطر اپنی معصوم بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے ایک خونی بھیڑیے کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ باپ جو دنیا کی ہر طاقت سے لڑ جھگڑ سکتا تھا آج اپنی ہی بیٹی کے سامنے ہار گیا تھا۔ زینب کی قربانی اس کے باپ کے وقار پر اتنی بھاری پڑی کہ غفور کی سانسیں اکھڑنے لگی اور اس کے سینے میں بائیں طرف سے ایک ایسا شدید اور جان لیوا درد اٹھا جیسے کسی نے اس کے دل کو لوہے کے گرم پنجوں میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس نے اپنا وہ ہاتھ جس پر سوداگر لکھا تھا اپنے سینے پر رکھا اور بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، وہ چیخ کر اپنی بیٹی کو واپس بلانا چاہتا تھا، وہ اس گاڑی کے پیچھے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اس کے گلے سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ صدمہ، پچھتاوا اور بیٹی کی اس بے لوث محبت کا احساس اتنا شدید تھا کہ اس کا کمزور دل اس بوجھ کو مزید سہار نہ سکا۔
غفور کا مضبوط اور پروقار جسم جو کبھی حالات کے آگے نہیں جھکا تھا، آج اپنی بیٹی کی جدائی اور اس کی قربانی کے بوجھ تلے دب کر زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، جن میں صرف اور صرف پچھتاوے کے آنسو تھے۔ اور یوں ایک باپ اپنی بیٹی کو بچانے کی حسرت میں اسی گلی کی مٹی پر دم توڑ گیا۔ بیٹیوں کی محبت کی یہ کیسی لازوال اور خاموش داستان تھی جو آج اس مٹی میں دفن ہو رہی تھی۔ بیٹیاں واقعی ہی اپنے باپ کی خوشی کے لیے دنیا کی ہر اذیت برداشت کر لیتی ہیں۔ وہ اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر اپنے اندر کے سارے طوفان چھپا لیتی ہیں تاکہ ان کے باپ کے ماتھے پر کبھی کوئی شکن نہ آئے۔ وہ اپنا گھر، اپنا سکون اور اپنی جان تک اس کے لیے قربان کر دیتی ہیں کہ ان کا باپ معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکے۔ زینب نے بھی یہی سب کیا۔ اس نے اپنے باپ کے چہرے پر سجے اس عارضی سکون کو بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ بیٹیوں کے دل میں باپ کے لیے جو محبت اور عقیدت ہوتی ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ وہ گنگی ضرور تھی، لیکن اس کی قربانی نے اس معاشرے کے منہ پر ایک ایسا تمانچہ مارا جس کی گونج ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی۔ باپ اور بیٹی کا یہ رشتہ جس میں باپ بیٹی کی عزت کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے اور بیٹی باپ کے وقار کے لیے اپنی جان تک دے دیتی ہے، آج ایک انتہائی دردناک انجام کو پہنچا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔